یہ شرک ہے، تو دستگیر ہے۔ دستگیر عربی صفت اللہ کی وہاب کا معنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر دے۔ آل عمران کی آیت نمبر 8، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3۔ اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے اس دل کو مت پھیر گمراہی کی طرف۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو وہاب ہے، اپنے ہاتھ کھول کر بانٹتا ہے جس کو بھی بانٹتا ہے۔ دستگیر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ سمجھ گیا؟ اللہ پر بھی کریم بیک وقت بولا گیا ہے، نبی پاک پر بھی بولا گیا ہے۔ پتا چلا لفظی اشتراک، مل کر کہیں لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا۔ ایک لفظ دو ذاتوں پر بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا جب تک کہ معنی میں فرق رکھا جائے۔ اسی طرح تھوڑا سے آگے چلیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا انت مولانا، سورہ بقرہ میں انت، آیت نمبر 286 سورہ بقرہ، انت مولانا، یہ ارشاد فرمایا۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں حضرت جبرائیل اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اے مصطفیٰ اللہ بھی تیرا مولا، جبرائیل بھی تیرے مولا، ابو بکر و عمر بھی تیرے مولا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پر کہ جب یا اللہ تو مولا و مددگار والی و ناصر ہے تو جبرائیل اور حضرت ابو بکر کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ مدد کا خالق میں ہوں، ظاہر جبریل اور ابو بکر سے ہوگی۔ میں مؤثر حقیقی ہوں، میری مدد کے، میری مولائی وہ بندوں کے لیے اگر بول دیا گیا تو لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی میں اتحاد نہ ہو۔ بولیے معنی میں توجہ کریں، معنی میں۔ اب آئیے میں لفظی سی یہ حضرات ذکر کرتے ہیں، شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ کے ناموں میں کسی کو شامل کرنا۔ میں نے کہا آپ کافر ہیں، کہنے لگے نہیں مومن ہوں۔ میں نے کہا اللہ بھی مومن ہے، تو آپ تو خود کافر ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یہ مولانا فلانا۔ تو میں نے کہا فلانا تو آپ کا نام ہے کہ مولانا آپ ہے نا؟ کہا میں نے کہا تو اللہ مولانا ہے۔ مولانا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آئیے لفظی اشتراک پر ایک میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 168 اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا مصطفیٰ میرے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود کے لیے بھی رؤوف الرحیم فرمایا، اپنے مصطفیٰ کے لیے بھی فرمایا۔ اب لفظی اشتراک ہے کہ نہیں؟ دونوں جگہ پر لفظ ہے کہ نہیں؟ شرک کیوں نہیں ہوا؟ کیا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ پتا چلا تمہارے ذہنوں میں خناس ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ لفظوں میں اشتراک ضرور ہے، لیکن سورہ بقرہ میں جو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے رب کے لیے وہ مستقل بھی ذات ہونے کی وجہ سے ہے، اور سورہ توبہ میں جو مصطفیٰ کے لیے کہا گیا ہے یہ اس کی عطا سے ہے۔ اب آگے چلیں، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ اعلیٰ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا گیا انک انت الاعلیٰ، انک انت الاعلیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68۔ دیکھیں اللہ نے اپنے لیے بھی اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا اور حضرت موسیٰ کے لیے بھی کیا، اور ساتھ میں سارے ایمان والوں کے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ذکر ہو رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمان تم سارے اعلیٰ ہو اگر تم مومنین ہو تو۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اپنے لیے بھی اعلیٰ فرمایا اور حضرت موسیٰ کو بھی اعلیٰ فرمایا، سارے مومنین کے اعلیٰ فرمایا۔ اب مجھے بتائیے یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو پتا چلا کہ لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی فرق نہ ہو۔ اللہ جس معنی میں اعلیٰ ہے حضرت موسیٰ اس معنی میں تھوڑی ہے، اللہ اعلیٰ ہے خود سے، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہے اللہ کی عطا سے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سے آگے چلیں۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کی جگہ ذکر کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بربک الکریم، اللہ نے یہاں پر اپنے لیے کریم کا لفظ استعمال فرمایا، اور پیارے مصطفیٰ کے لیے سورہ تکویر آیت نمبر 19 میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم۔ یہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریم کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ شرک کیوں نہیں ہوا کہ اللہ پر بھی کریم بیک وقت